معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دکھی دل کے ساتھ آج میں پنجاب کالج لاہور کے دل خراش واقعہ پہ بات شروع کرنے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران نصیب فرما، آمین۔ معزز سامعین، اس سے پہلے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ 2 میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ اسلام سے پہلے جزیرہ عرب کی حالت کیا تھی۔ آج دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہم موازنہ کر سکیں کہ اس دور اور آج کے دور میں کیا فرق ہے، خصوصاً ہمارے اسلامی ملک پاکستان میں۔ اسلام سے پہلے لوگ مالک اور غلام یا حاکم و محکوم دو طبقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ سارے فوائد سربراہوں کو حاصل تھے۔ اسے زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ رعایا در حقیقت ایک کھیتی تھی جو حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی، اور حکومتیں اسے لذتوں، شہوتوں، عیشرانی اور ظلم و جبر کے لیے استعمال کرتی تھی۔ ہر طرف ان پر ظلم کی بارش ہو رہی تھی، مگر حرف شکایت زبان پر نہ لا سکتے تھے، بلکہ ضروری تھا کہ اس طرح کی ذلت و رسوائی اور ظلم برداشت کریں اور زبان بند رکھیں، اور کوئی پرسان حال نہیں تھا جس کی طرف مشکل اور پریشانی میں رجوع کیا جا سکے اور جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ آج آپ خود دیکھیں کہ اسلامی معاشرہ، حتیٰ کہ اسلامی ملک کی یہ حالت ہے کہ کالجز اور یونیورسٹیز جو درسگاہیں ہیں وہاں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اور طلباء بیچارے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، ان پر آنسو گیس استعمال کی جا رہی ہے اور لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے۔ اس متاثرہ لڑکی کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے کا ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک عورت رات کو اکیلی جا رہی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم اکیلی کیوں جا رہی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ یا تو عمر کا وصال ہو گیا ہے یا تم عمر ہو۔ سبحان اللہ! انسان تو انسان، جنگلی درندوں کی بھی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ کسی چرواہے کی بھیڑ بکریوں کو نقصان پہنچا سکے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو کچھ دن بعد مدینہ سے دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑا ہوا آیا اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا عمر کا انتقال ہو گیا ہے؟ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو، اس نے جواب دیا کہ آج میری بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو میں سمجھ گیا کہ عمر کا وصال ہو گیا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ کسی چلتے آدمی کو خراب راستے کی وجہ سے تکلیف ہوئی تو اس کا سوال بھی عمر سے ہوگا۔ سبحان اللہ! ابھی آپ خود اندازہ کریں کہ ہمارے حکمرانوں میں سے کسی ایک میں بھی یہ اوصاف ہے؟ ظلم کی انتہا ہے کہ اس بیچاری لڑکی کی داد رسی کرنے کے بجائے اس کو اور اس کے گھر والوں کو دبایا جا رہا ہے، مختلف طریقوں سے، پولیس کے ذریعے بھی، اور بھی کئی رستے اختیار کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کالج کا مالک ایک با اثر آدمی ہے اور حکومتی کارندہ ہے۔ اگر آپ دوسری طرف دوسرے ملکوں کی پولیس دیکھیں تو اس کے پاس اختیارات ہیں، اختیارات تو ہماری پولیس کے پاس بھی ہیں۔ ان کے پاس ہے، وہ اختیارات اپنا استعمال کرتے ہیں جنہیں اس ملک کا بادشاہ بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔
اور وہاں اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ خوشی سے دوڑ کے بے جھجک ہو کے پولیس کے پاس جاتا ہے، اور ہمارے ہاں اس ڈر سے پولیس کے پاس کوئی نہیں جاتا کہ یہ الٹا ہماری داد رسی کرنے کی بجائے ہم پہ ہی ظلم کریں گے۔ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے اور سارے قوانین موجود ہیں، لیکن ان پر عمل کون کرائے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ عمل کرانے والے خود اپنی کرسیوں کی فکر میں ہیں، اور عدالتیں جو ہیں ان میں ان لوگوں کی ہی مقدمات ختم نہیں ہوتے، کیونکہ کہاں ہیں اب عدالتیں؟ اور تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج خود نوٹس لے لیتے ہیں، کیا یہاں نوٹس نہیں بنتا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کتنا مقام دیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنتی ہے۔ اور ہمارے اسلامی معاشرے میں عورت کی یہ حالت ہے کہ سر عام اس کے ساتھ ریپ اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور کئی واقعات تو ایسے ہیں کہ بیچارے والدین اپنی عزت بچانے کی خاطر دبا جاتے ہیں کہ انصاف تو ملنا نہیں، خواہ مخواہ بزدی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں، وہ چند جو ایک وہ قصور والا جو ہے زینب والا، اس کے بعد موٹر وے پہ وہ عورت جو باہر سے آئی تھی اس کے ساتھ، مناہل ایک لڑکی ہے، اس کے بعد منڈی بہاؤدین میں ایک لڑکی شام کو اپنی والدہ کی بیمار پرسی کے لیے گئی، اور وارڈ کا رستہ پوچھنے کی بجائے اس کو جنگل میں لے جا کے اس کے ساتھ ریپ کیا گیا۔ اندازہ کریں حالت تو یہ ہے۔ کیوں کہ انسانی درندے دندناتے پھر رہے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا جو نہیں ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب بھی بس کمیٹی بیٹھے گی اور مسئلہ ٹھپ۔ اگر ان درندوں میں سے صرف 1 یا 2 درندوں کو سر عام چوکوں پہ پھانسی دی جاتی تو یہ واقعات کبھی دوبارہ رونما نہ ہوں، جو کہ اب ہمارے ملک میں پہلے سے زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا ہونا تو کچھ ہے نہیں، اور یقین کریں کہ اگر ان قوانین پہ آج عمل شروع ہو جائے تو 95% تو خود حکمران ان کا شکار ہوں گے اور ان کے ہاتھ کٹیں گے۔ باقی رہی علماء کی حالت تو وہ صرف تقریروں تک ہی محدود ہے، بس تقریریں کر دیں اور بتا دیے جناب۔ لہٰذا میں آخر پہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے کہ خدارا اپنی حفاظت ابھی آپ خود کریں اور کسی کی بیساکھیوں پہ نہ رہیں، اور دوسری گزارش ان سے یہ کروں گا کہ آپ بھی اسلامی طور طریقوں کو اپنائیں، پردہ جس کی قرآن پاک میں تاکید کی گئی ہے اس کو یقینی بنائیں، فیشنی پردے سے جان چھڑائیں، کیونکہ آج کل جو عبایا چل رہا ہے اسے خود ایک پردے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے سارے مرد اگر اندھے بھی ہو جائیں نا تو آپ پہ پردہ فرض ہے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اور دوسری، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد پہ نظر رکھیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی گھر سے نکل رہی ہے تو اس کا لباس کیسا ہے، اور ان کی تمام سرگرمیوں پہ نظر رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔